در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائے جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا تھا، 29 دروس گزر چکے، آج 30واں نمبر درس ہے۔ بات چل رہی تھی حلول کی تعریف نقل کی تھی شارح نے، اور اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے۔ اعتراض ثانی جو تھا اس کا جواب چل رہا تھا، اور میں نے یہ عرض کی تھی گزشتہ درس میں کہ اعتراض اول کے جواب کو شارح چھوڑ گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اعتراض دوم کا جواب ہے اس میں ہی جو ہے وہ اعتراض اول کا جواب بھی موجود ہے۔ بات یہ تھی کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے حلول کی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ وہ اس میں اتحاد فی الاشارہ پایا جائے، یعنی وہ اشارے میں دونوں متحد ہوں اشارہ حسیہ میں۔ تو اس پہ اوپر اعتراضات کیے تھے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، تمام حلول کے افراد کو شامل نہیں ہے۔ اس میں جو دو اعتراض تھا، دوسرا جس پہ جواب چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نقطے کا حلول سطح میں مانتے ہیں، اور سطح کا نقطے کا حلول خط میں مانتے ہیں، خط کا سطح میں مانتے ہیں، سطح کا جسم میں مانتے ہیں، مگر جو نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ خط کی طرف نہیں ہوتا، جو خط کی طرف ہوتا ہے وہ سطح کی، اور جو سطح کی طرف ہوتا ہے وہ جسم کی طرف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہ رہی، کیونکہ یہاں اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا گیا۔ پہلے اعتراض میں بھی جو حقول اشرا والا تھا، جس میں جو ہے اور نفوس مجردہ والا، جس میں علوم ہے، سخاوت ہے، شجاعت وغیرہ کا مثال دیا تھا میں نے آپ کو کہ ان کا حلول ہے اور وہاں بھی اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا جاتا۔ تو میں نے عرض کی اس جواب میں پہلے کا بھی جواب موجود ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک کی طرف حقیقتاً دوسری کی طرف جو ہے وہ تقدیراً اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں نقطے اور خط کی طرف اور پھر سطح کی طرف یا جسم کی طرف جو ایک کی طرف اشارہ ہے وہ اشارہ ایک کی طرف جو ہے وہ بالذات ہوتا ہے، وہ قصداً ہوتا ہے، اور دوسرے کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے وہ طبعاً اشارہ ہوتا ہے۔ آپ کو گزشتہ درس میں صاحب کتاب نے بتایا کہ بالفرض کس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز لے لیں، خط ہے یا کنارہ کی طرف لے لیں، جہاں سے خط کے کنارے کے ساتھ جو نقطہ ملتا ہے، تو اگر آپ نقطے کی طرف اشارہ کریں گے تو اشارہ سے ایک خط امتداد خط موہوم جو ہے ایک نکلے گا یہاں سے۔ بالفرض آپ اشارہ کرتے ہیں اشارہ حسیہ انگلی کے ساتھ کسی طرف، تو شارح نے آپ کو بتایا تھا وہاں سے ایک موہوم، ایک وہمی، ایک فرض کر لیں آپ، ایک چیز جو ہے وہ خط سا نکلا، اور وہ نکل کے سیدھا جا کے وہ اپنی جگہ پہ منطبق ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر خط کی طرف آپ اشارہ کریں گے یا نقطے کی طرف اشارہ کریں گے یا سطح کی طرف اشارہ کریں گے تو ایک کی طرف آپ اشارہ جو ہے وہ حقیقتاً کریں گے، بالقصد کریں گے، تو ضروری نہیں کہ یہ اشارہ وہاں سے نکلے ٹھیک اسی جگہ پہ آ کے پڑے، بلکہ وہ اشارہ جو ہے اس کی طرف بھی ہوگا، اور تبانو سے ساتھ جو وہ کنارہ مل رہا ہے اس کی طرف بھی ہوگا۔ بالفرض سامنے پردہ ایک نظر آ رہا ہے میرا اسکرین پہ، یا کوئی سی بھی چیز لے لیں، اگر میں اس کے ایک کنارے کی طرف اشارہ کر کے اور پردے کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے فقط وہ اس کے کنارے کی طرف اشارہ ہے، جا کے یہاں سے خط نکلا وہ بالکل جا کے وہیں پہ منطبق ہو گیا، ٹھیک پورا وہیں پہ پڑ گیا، ایسی چیز نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے
کہ وہ نقطے کی طرف اشارہ ہو جائے گا، خط کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا. جس طرف آپ اشارہ کریں گے ظاہری بات ہے کہ وہ بالکل وہیں پہ جا کے منطبق نہیں ہوگا. اگر قصدن وہ ہے تو طبعاً اس کے ساتھ وہ بھی شامل ہوگا. تو شارح نے یہ جواب آپ کو دیا تھا. اب یہی چیز آگے جو ہے وہ چلے گی. اب سطح اور جسم کی جو ہے وہ اوپر اشارے کی اوپر بحث کریں گے. تو لہٰذا کتاب سے متن پڑھنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَذَا الْإِشَارَةُ إِلَى السَّطْحِ قَدْ تَكُونُ امْتِدَادًا خَطِيًّا مُنْتَهِيًا إِلَى النُّقْطَةِ مِنْهُ فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى تِلْكَ النُّقْطَةِ قَصْدًا وَإِلَى الْخَطِّ وَالسَّطْحِ تَبَعًا وَقَدْ تَكُونُ امْتِدَادًا سَطْحِيًّا يَنْطَبِقُ طَرْفُهُ عَلَى خَطٍّ مِنَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَطُّ مُشَارًا قَصْدًا وَبِالذَّاتِ وَالنُّقْطَةِ وَالسَّطْحِ طَبْعًا وَبِالْأَرْضِ. وَقَدْ تَكُونُ امْتِدَادًا جِسْمِيًّا يَنْطَبِقُ السَّطْحُ الَّذِي هُوَ طَرْفُهُ عَلَى السَّطْحِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ السَّطْحُ مُشَارًا إِلَيْهِ قَصْدًا والخط والنقطة تبعا. وكذلك الإشارة إلى الجسم إما امتداد خطي منتح إلى النقطة منه أو امتداد سطحي ينطبق الخط الذي هو طرفه على خط من ذلك الجسم أو امتداد جسمي ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه أو ينفذ في أقطار المشار إليه بحيث ينطبق كل قطعة منه على قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميا. یہاں تک جو ہے وہی بات چل رہی ہے جو ہے وہ اشارے کی، جو گزشتہ درس میں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض رکھی تھی. تو وہاں صرف نقطے کی بات کی تھی اور خط کی بات کی تھی. آج اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سطح کی بات بھی کریں گے اور جسم کی بات بھی جو ہے وہ کریں گے. تو اشارہ حسیہ کی یہ تعریف میں ان دونوں چیزوں کو بھی ذکر کریں گے. حالانکہ اس کے اوپر محشی حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک اعتراض نقل کیا ہے کتابوں میں کہ اصل جو ہے اشارہ حسیہ کی تعریف میں جس کو بعض محققین نے نقل فرمایا ہے وہ امتداد خطی کے ساتھ ہے اشارہ حسیہ. تو آپ کہاں سے یہ جو امتداد جسمی بھی لے آئے اور امتداد سطحی بھی لے آئے؟ تو اس کا شارحی کا عبارت آنے کا مقصد جو جواب دیا ہے محشی حضرات نے اس اعتراض کا وہ یہ دیا ہے کہ اشارہ حسیہ میں جو وہ تعریف ہے امتداد خطی والی وہ تو ہے ہی ہے، مگر حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ بس وہی تعریف ہے، بلکہ یہ امتداد سطحی اور امتداد جسمی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے شارح نے بیان کیا اسی طریقے سے یہ تینوں اس کی تعریف میں آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ چیز تو واضح ہو گئی. تب بات اشارہ کی چل رہی تھی، حلول کی چل رہی تھی، اعتراض سے ثانی کا جواب چل رہا تھا. اعتراض یہی تھا کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ تمام حلول کے افراد کو شامل نہیں ہے. یہ جو فرد ہے جو خط والا جو حلول مانتے ہیں نقطے کا خط میں، خط کا سطح میں، سطح کا جسم میں، تو وہاں اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا جاتا. تو شارح نے آپ کو بتایا کہ اتحاد فی الاشارہ پایا جاتا ہے. کس طریقے سے پایا جاتا ہے؟ تو وہی آپ کو بتایا کہ نقطہ کی طرف اشارہ وہ جو خط کی طرف بھی اشارہ ہے، اسی طرح آگے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جہاں آپ اشارہ کریں گے تو وہ اشارہ ایک کی طرف جو ہے وہ بالقصد ہوگا یا بالذات ہوگا، اور دوسری طرف جو اشارہ ہے وہ بالتبع ہوگا، اس کی تابعداری میں ہوگا. تو لہذا اتحاد فی الاشارہ پایا گیا اور ہماری تعریف جو ہے وہ جامع ہے، اور ہماری تعریف جو ہے کے اوپر آپ کا اعتراض یہ درست نہیں ہے. تو یہی چیز صرف ترجمہ ہے آپ کے سامنے عرض رکھتے ہیں. وَقَذَا الْإِشَارَةُ إِلَى السَّطْحِ، اور اسی طرح اشارہ سطح کی طرف، قد تکون امتدادا خطیا، کبھی کبھی ہوتا ہے امتداد خطی، منتہیا الی النقطۃ منہ، جو منتہی ہوتا ہے نقطے کی طرف اس خط میں سے. کبھی کبھی شارح کہہ رہے ہیں کبھی کبھی اشارہ سطح کی طرف جو ہے وہ امتداد خطی ہوتا ہے، امتداد خطی موہوم ہوتا ہے جو منتہی ہوتا ہے اس نقطے کی طرف خط میں سے. فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى تِلْكَ النُّقْطَةِ قَصْدًا،
وإلى الخط والسطح طبعا، پھر ہوتا ہے وہ اشارہ اس نقطے کی طرف قصداً اور خط اور سطح کی طرف طبعاً۔ یہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی، صرف یہی بات ترجمے میں جو ہے وہ شارح بیان کر رہے ہیں۔ وقد تکون امتدادا سطحیہ، اور کبھی کبھی وہ امتداد سطحی ہوتا ہے۔ ینطبق طرفہ، منطبق ہوتا ہے اس کا طرف، یعنی اس امتداد سطحی کا طرف، علی خط من المشار الیہ، مشار الیہ کے خط میں سے، اس خط میں سے جو مشار الیہ کی طرف سے ہے، فیکون ذلک الخط مشار الیہ قصدا وبالذات والنقطۃ والسطح طبعا وبالعرض، پھر ہوتا ہے وہ خط مشار الیہ قصدا اور بالذات اور نقطے اور سطح کی طرف طبعا وبالعرض۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کی طرف جو ہے وہ بالقصد و بالذات ہو جائے گا اور دوسرے کی طرف وہ بالطبع اور بالعرض ہو جائے گا، لہٰذا اتحاد فی الاشارہ پایا گیا، اور ہماری جو تعریف ہے وہ جامع ہے، اور ہماری تعریف کے اوپر آپ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے یہ جامع نہیں ہے، تمام حلول کے افراد کو شامل نہیں ہے، خط اور نقطہ اور سطح اور جسم والے حلول والے معاملے میں آپ کی تعریف صادق نہیں آتی، یہ اعتراض آپ کا غلط ہے۔ ہماری تعریف صادق آتی ہے، اتحاد فی الاشارہ پایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک کی طرف بالقصد یا بالذات ہے اور دوسری کی طرف بالطبع یا بالعرض ہے۔ وقد تکون امتدادا جسمیا، اور کبھی کبھی امتداد جسمی ہوتا ہے، ینطبق السطح الذی هو طرفہ، منطبق ہوتا ہے یعنی وہ طرف، منطبق ہوتا ہے وہ سطح، الذی هو طرفہ، وہ جو هو طرفہ، جو اس امتداد جسمی کا وہ طرف ہے، وہ جو سطح ہے۔ اب سطح کی طرف اشارہ کریں گے تو کبھی کبھی وہ اشارہ، وہ جو سطح کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوا طرف ہو، یہ اشارہ جو ہے ہوا طرف ہو، اس جو ہے اس کا جسم کا جو طرف ہے، اس جسم کا جو کنارہ ہے سطح، اس کی طرف ہوگا، علی سطح المشار الیہ، مشار الیہ کی سطح پر۔ بات کو سمجھ لیں کہ پہلے بات چل رہی تھی نقطہ کی طرف اشارہ کرنے سے، وہ اشارہ جو ہے وہ خط کی طرف ہوتا ہے، پھر خط کی طرف اشارہ کریں گے سطح کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہ چیز آگے بیان کر رہے ہیں کہ قد تکون امتداد جسمیہ، کبھی کبھی امتداد جسمی ہوتا ہے، اور جسم کا جو طرف ہے، جو کنارہ ہے، ظاہری بات ہے وہ سطح ہے، سطح جو ہے وہ جسم کے ساتھ ملی، اس کا کنارہ جو ہے جسم کا وہ سطح ہے۔ تو قد تکون امتدادا جسمیہ، کبھی کبھی وہ امتداد جسمی ہوتا ہے، ینطبق السطح الذی هو طرفہ، منطبق ہوتی ہے وہ سطح، الذی هو طرفہ، جو اس کا طرف ہے، یعنی جو سطح اس جسم کا کنارہ ہے، کس پہ منطبق ہوتی؟ علی السطح المشار الیہ، مشار الیہ کے سطح پر، فیکون السطح مشار الیہ قصدا والخط والنقطۃ طبعا، پھر ہوتی ہے وہ سطح مشار الیہ قصدا اور خط اور نقطہ طبعا ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ایک کی طرف اشارہ بالقصد ہو جائے گا، ایک کی طرف اشارہ بالطبع ہو جائے گا، چاہے نقطہ والا معاملہ لے لیں، چاہے خط والا معاملہ لے لیں، چاہے سطح والا معاملہ لے لیں، یا چاہے جسم والا مسئلہ لے لیں۔ اور آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْإِشَارَةُ لِلْجِسْمِ، اور کبھی کبھی جو اشارہ، اور اسی طرح اشارہ جو ہے جسم کی طرف، امتداد خطی منتہٍ إلى نقطة منه، اور امتداد سطحی ينطبق الخط الذي هو طرفه على خط من ذلك الجسم، اور امتداد جسمی ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه۔ یہی آپ آگے چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقَذَا الْإِشَارَةُ، اور اسی طرح جو اشارہ ہے إِلَى الْجِسْمِ، جسم کی طرف، امتداد اما امتداد خطی، یا تو امتداد خطی ہوگا، منتہی ہوگا، ختم ہوگا، إِلَى نقطة، ایسے نقطے کی طرف، من ہو جو اس میں سے ہے، اور امتداد سطحی، یا امتداد سطحی ہوگا، ينطبق الخط، اور منطبق ہوگا وہ خط، الذي هو طرفه، وہ جو ہوا طرفه، وہ خط اس کا کنارہ ہے۔ یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ خط ہے، ينطبق الخط، منطبق ہوگا وہ خط، الذي، کون سا؟ وہ جو ہوا طرفه، وہ جو خط ہے وہ خط اس کا طرف ہے، یعنی اس امتداد سطحی کا جو کنارہ ہے، علی خط من ذلك الجسم، اس خط میں سے جو اس جسم میں سے ہے، او امتداد جسمی ينطبق السطح الذي هو طرفه، یا امتداد جسمی ہوگا اور منطبق ہوگی وہ سطح، الذي هو طرفه، جو وہ سطح طرفه اس جسم کا کنارہ ہے۔
اس امتداد جسمی کا کنارہ ہے. علی سطح من الجسم المشار الیہ، مشار الیہ کے جسم میں سے. او ینفذ فی اقطار المشار الیہ، یا مشار الیہ جو ہے اس کے جو بھی اس کے اقطار ہیں، جو بھی اس کے جو ہے جانبیں ہیں، جو اس کے طرف ہیں، او ینفذ فی اقطار المشار الیہ، یا مشار الیہ کے تمام اطراف پہ وہ نافذ ہوگا وہ اشارہ حسیہ. بحیث اس اعتبار سے کہ ینطبق کل قطعۃ منہ، جو منطبق ہوگا وہ اشارہ ہر ایک حصے میں، ہر ایک طرف میں سے، ہر ایک ٹکڑے میں سے، علی قطعۃ من الجسم المشار الیہ، مشار الیہ کے جسم میں سے، انطباقاً وہمیہ، انطباق وہمی کے طور پر. تو سارے اس سبق کا خلاصہ وہی ہے کہ چاہے آپ امتداد خطی والا معاملہ لے لیں، نقطے والا، خط والا، سطح والا، جو بھی آپ معاملہ لے لیں، تینوں جو تعریفیں آپ کو جو ہے امتداد خطی کی بھی، امتداد سطحی کی بھی، امتداد جسمی کی بھی تمام تعریف آپ کو صاحب کتاب شارح نے علامہ میرزی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہماری تعریف جو ہے وہ جامع ہے، جہاں اتحاد فی الاشارہ پایا جا رہا ہے، لہذا ہماری تعریف درست ہے، آپ کا اعتراض ہماری تعریف پہ نہیں پڑتا. تو اس لیے اس چیز کو ڈیٹیل میں جو ہے آپ نے بیان کیا ہے، ورنہ اس میں ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مقصد جو ہے زیادہ سے زیادہ اس چیز کا یہ ہے کہ آپ کو عبارت جو ہے وہ حل ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آنا چاہیے. بات وہی جو ہے وہ ایک ہی کر رہے ہیں کہ ہماری جو تعریف ہے وہ جامع ہے، اور ہماری تعریف کے اوپر آپ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ اتحاد فی الاشارہ ہماری تعریف میں نہیں پایا جاتا. یہی چیز بیان کرنے کا ان کا مقصد ہے. ایک بار پھر یہاں تک کافی ہے، ایک بار پھر میں عبارت کو پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں. وہ خاص کر کے جہاں غائب کی ضمیریں ہیں ان کا جو مرجع ہے وہاں پہ اسی ترجمے میں اس کی مرجع کو رکھتا ہوں، جس طریقے سے بات واضح ہو جائے کہ کون سی ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ کس طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَذَا الْإِشَارَةُ إِلَى السَّطْحِ قَدْ تَكُونُ امْتِدَادًا خَطِيًّا مُنْتَهِيًّا إِلَى النُّقْطَةِ مِنْهُ، فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى تِلْكَ النُّقْطَةِ قَصْدًا، وَإِلَى الْخَطِّ وَالسَّطْحِ تَبْعًا. وَقَدْ تَكُونُ امْتِدَادًا سَطْحِيًّا يَنْطَبِقُ طَرْفُهُ عَلَى خَطٍّ مِنَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَطُّ مُشَارًا قَصْدًا، وَبِالذَّاتِ وَالنُّقْطَةِ وَالسَّطْحِ تَبْعًا، وَبِالْأَرْضِ. وقد تكون امتدادا جسميا ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح المشار إليه، فيكون السطح مشارا إليه قصدا، والخط والنقطة طبعا. وكذلك الإشارة إلى الجسم إما امتداد خطي منتهٍ إلى النقطة منه، أو امتداد سطحي ينطبق الخط الذي هو طرفه على خط من ذلك الجسم، أو امتداد جسمي ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه، أو ينفذ في أقطار المشار إليه، بحيث ينطبق كل قطعة منه على قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميا. ترجمہ کر لیتے. اور اسی طرح اشارہ سطح کی طرف کبھی کبھی ہوتا ہے امتداد خطی، منتہی ہوتا ہے اس نقطے کی طرف من ہو جو اس سطح کی طرف سے ہے، پھر ہوتا ہے وہ اشارہ اس نقطے کی طرف قصدن، اور اس خط اور سطح کی طرف طبعا. اور کبھی کبھی ہوتا ہے وہ اشارہ امتداد سطحی، منطبق ہوتا ہے اس امتداد سطحی کا کنارہ اس خط پر جو مشار الیہ میں سے ہے، پھر ہوتا ہے وہ خط مشار الیہ قصدن اور بالذات، اور نقطے اور سطح کی طرف وہ طبعاً اور بالعرض. اور کبھی کبھی ہوتا ہے امتداد جسمی، منطبق کون ہوتا ہے وہ اشارہ حسیہ. اور کبھی کبھی ہوتا ہے وہ اشارہ امتداد جسمی، منطبق ہوتی ہے سطح وہ سطح اس جسم کا کنارہ ہے اس سطح پر جو مشار الیہ میں سے ہے، پھر ہوتی ہے سطح مشار الیہ قصدن اور خط اور نقطہ طبعا.
اسی طرح اشارہ طرف جسم کے یا تو امتداد خطی ہوتا ہے، منتہی ہوتا ہے نقطے کی طرف اس میں سے، یا امتداد سطحی ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے خط، وہ خط اس سطح کا کنارہ ہے، اس خط پر جو اس جسم میں سے ہے، یا امتداد جسمی ہوتا ہے اور منطبق ہوتی ہے سطح، وہ سطح اس جسم کا کنارہ ہے، اس سطح پر جو مشار لہ کے جسم میں سے ہے، یا نافذ ہوتا ہے وہ اشارہ مشار لہ کے جوانب میں، اطراف میں، اس اعتبار سے کہ منطبق ہوتا ہے ہر ایک طرف اس میں سے، یعنی اس امتداد میں سے، مشار علیہ کے جسم میں سے ہر ایک طرف پر، یعنی طول پر، عرض پر، عمق پر، انطباق وہمی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے سارے سبق کا خلاصہ یہی ہو گیا کہ جو اشارہ ہے، اشارہ حسیہ، وہ ہماری تعریف میں موجود ہے، یعنی اتحاد فی الاشارہ جو ہے وہ ہماری تعریف میں پایا جا رہا ہے۔ ہماری تعریف جو ہے اپنے تمام افراد کو شامل ہے، چاہے آپ پہلے سوال کو لے لیں جس میں آپ نے اعتراض کیا تھا کہ جو نفوس مجردہ ہیں یا عقول عشرہ ہیں، ان کے اندر جو علوم کا حلول مانتے ہیں اور سخاوت، شجاعت وغیرہ کا حلول مانتے ہیں، یا دوسرا جو اعتراض تھا نقطے کا حلول مانتے ہیں، خط میں خط کا مانتے ہیں، سطح میں سطح کا مانتے ہیں، جسم میں، تو ان تمام میں آپ نے جو اعتراض کیے تھے کہ یہاں اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا جا رہا، یہ چیز غلط ہے، بلکہ ہم نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ یہاں اتحاد فی الاشارہ پایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ آپ نے اتحاد فی الاشارہ سے فقط قصداً اور حقیقتاً جو ہے اس چیز کو لیا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ پہلے اعتراض کے جواب میں حقیقتاً اور کے ساتھ تقدیراً اشارہ پایا جاتا ہے سخاوت وغیرہ میں، یا شجاعت وغیرہ میں، یا علوم وغیرہ میں، اور یہاں پہ جو ہے نقطہ کی تعریف میں، یا خط کی تعریف میں، یا سطح کی تعریف میں، یا جسم کی تعریف میں جو اشارہ پایا جاتا ہے وہ طبعاً پایا جاتا ہے، اور جو ہے ایک کی طرف حقیقتاً یا بالقصد پایا جا رہا ہے، اور دوسرا کی طرف جو اشارہ ہے وہ طبعاً پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری تعریف جو ہے وہ جامع ہے۔ آپ کا ہماری تعریف کے اوپر یہ اعتراض، دونوں اعتراض درست نہیں ہے۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، عبارت متن حل ہو گیا ہوگا، اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر ہم عبارت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیز ابھی آگے بیان کریں گے۔ پھر اعتراض جو ہے وہ سوم رہ رہا ہے، تیسرا بھی اعتراض کیا تھا، اس کا بھی جواب شارح نقل کریں گے، پھر دوسری حلول کی تعریف بیان کریں گے۔ یہ فقط اعتراضات جو تھے وہ حلول کی پہلی تعریف پہ ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، پھر آگے دوسری تقریباً 5 تعریفیں وہ بیان کریں گے حلول کی، اس کے اوپر جو ہے خود جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراضات بھی کریں گے اور جوابات بھی دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق میں ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔